السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 32ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ شام گئے تک وہ گھوڑے بیچ کر سوتا رہا۔ اس کی انگلی تو سرانے رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس کے ماتحت نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ اب تک 3 مرتبہ اس کے لیے عارف میاں کا فون آ چکا ہے۔ عارف میاں کے اصل نام سے اس کا کوئی ساتھی آگاہ نہیں تھا اور وہ اپنے کوڈ نام کے ساتھ بات کیا کرتا تھا۔ شیرگل نے اسے خصوصی ہدایت دی تھی کہ وہ کبھی فون پر اصل نام نہ لے۔ اس نے جان بوجھ کر عارف میاں کو اپنے گھر کا فون نمبر نہیں دیا تھا۔ عین ممکن تھا کبھی لسانی تنظیم کو اس پر شک گزرتا اور وہ لوگ عارف میاں کی نگرانی شروع کر دیتے، لیکن ایسا بندوبست موجود تھا کہ عارف میاں کا پیغام ملنے کے چند منٹ بعد ہی وہ اس سے رابطہ کر سکتا تھا۔ آج اس کے ماتحت نے اسی لیے اسے دیر سے فون کیا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ شیرگل خان ساری رات جاگتا رہا۔ اس نے فوراً ہی عارف میاں سے رابطہ قائم کر لیا تھا، جس نے ہوٹل پہنچنے کو کہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ عارف میاں کے سامنے موجود تھا۔ دونوں نے اپنی ملاقات کے لیے جس جگہ کا انتخاب کر رکھا تھا وہ اتنی محفوظ تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک عام سا ہوٹل تھا جس کا مالک شیرگل خان کے گاؤں کا ایک آدمی تھا، جسے شیرگل خان نے عارف میاں کی پہچان کرواتے ہوئے اسے اپنا جگری دوست بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس کے لیے فوراً ہوٹل کا کمرہ ریزرو کر دیا کرے۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق ایک کمرے میں بیٹھے مغول گفتگو تھے۔ آپ کے لیے ایک زبردست خبر ہے خان صاحب، عارف میاں نے چوٹتے ہی کہا۔ اور تمہارے لیے بھی، لیکن پہلے تم سناؤ، گل شیر خان نے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے کہا۔ 59 میں یہ افواہ ہے کہ پرویز کو منسٹر صاحب نے مروایا ہے۔ میں نے اپنے طور پر جبار کو اعتماد میں لے کر بات کی ہے، اس کا شک بھی منسٹر صاحب پر ہی ہے، لیکن وہ لوگ اس لیے چپ ہیں کہ منسٹر صاحب بابا صاحب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، جس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ بابا صاحب نے ہی پرویز کی چھٹی کروانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ پرویز کو رخسانہ کی مخالفت لے ڈوبی۔ جناب، یہ سالی بڑی مضبوط عورت ہے، بابا صاحب کے اعصاب پر سوار رہتی ہے۔ آج کل اس نے بابا صاحب کو کشتوں پر لگا دیا ہے۔ یہ سونے چاندی کے کشتے اب ان کے گردوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور 59 والے جانتے ہیں کہ بابا صاحب کو گردوں کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے۔ میں نے خود شہر کے گردوں کے اسپیشل لسٹ، جو تنظیم کے بااعتماد ساتھی ہیں، بابا صاحب کے ہاں اکثر آتے جاتے دیکھا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سالی رخسانہ اسے کشتے کھلا کھلا کر اس کے گردے نکارہ کروا دے گی اور خود تنظیم کی قیادت سنبھال لے گی۔ آپ دیکھیں نا جناب کہ اب کون سا مخالف زندہ بچا ہے۔ میرے خیال سے اس وقت تنظیم میں کوئی ایسی شخصیت ہی نہیں رہ گی جو اس کے ہم پلہ ہو، اور بابا صاحب تو اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ افسوس، جس شخص نے اس ملک کے حکمرانوں کو نچا کر رکھ دیا ہے، اس کو ایک فحاشہ عورت اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ عارف میاں نے اسے مطلع کیا۔ اگر یہ کارنامہ منسٹر صاحب نے انجام دیا ہے تو تمہارے خیال میں کس کے ہاتھوں پرویز اپنے انجام کو پہنچا ہوگا؟ گلشیر نے اگلا سوال کیا۔ بندو خان کے، وہی ایک ایسا شخص ہے اس کے پاس جس کے لیے اتنے بے شمار قتل کر دینا کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ کو علم ہے کہ اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ ہی مار ڈالا۔ درندہ ہے، سالہ درندہ۔ اس کی یہی خاصیت ہے کہ اپنے جرم کا کوئی ثبوت نہیں رہنے دیتا۔ ہاں جی، میں نے اسے قتل کرتے نہیں دیکھا، لیکن طریقہ واردات اسی کی چگلی آ رہا ہے۔ پرویز نے منسٹر صاحب کی بہت بے عزتی کی تھی، بہت اونچا اڑنے لگا تھا سالہ۔ بھارتیوں سے سیدھے روابط قائم کر لیے تھے اس نے۔ مجھے تو یوں لگتا تھا ہاں خان صاحب، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ کسی روز بھارتیوں کو اعتماد میں لے کر بابا صاحب کی ہی اکال چلنا کروا دیتا۔ اس وقت تنظیم کے جتنے لڑکے بھارتی کیمپوں میں موجود ہیں، ان میں سے 60-70% اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ تمام بھرتی بھی یا تو بنے بھائی نے کر دی تھی یا پھر اس نے۔ 59 میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ بھارتی اس پر بابا صاحب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ کیا مجال جو اس کی چٹ لے کر جانے والے کو ویزا نہ ملا ہو۔ بڑا خطرناک آدمی تھا۔ عارف میاں نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ یار تم ایک کام کرو۔ اچانک ایک خیال بجلی کے گوندے کی طرح شیرگل خان کے ذہن میں لپکا تھا۔ فرمائیے، کسی طرح جبار اور منسٹر صاحب کو اکٹھا کر کے رخسانہ سے ٹکرا دو۔ گلشیر خان نے یہ بات سرگوشی کے انداز میں کی تھی، لیکن عارف میاں اچانک ہی یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کو طاقتور سپرنگ نے اچھال دیا ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ شیرگل خان نے اسے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہا جیسے اسی کے حکم سے ہی عارف میاں کھڑے ہوئے تھے اور اس کے حکم سے ہی بیٹھ جائیں گے۔ خان صاحب، شاندار، ایک دم شاندار۔ بس اب دیکھیں میرا کمال، سالوں کو آپس میں ہی نہ ٹکرا دیا تو عارف نام بدل دیجیے گا۔ دیکھتے ہی جائیے میں کرتا کیا ہوں۔ عارف میاں کے چہرے کا رنگ یخلخت سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے اندر شیرگل خان کے اس فکرے نے گویا ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اچانک ہی ایک جوار بھانڈا اس کے اندر اٹھا تھا، جس کے اثار اس کے چہرے پر بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک خبر یہ تھی کہ تمہاری میناکشی مل گئی ہے۔ بھئی بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے اس نے، بڑی کائیاں عورت ہے، کم بخت۔ شیرگل خان نے اسے بتایا۔ گویا قدرت نے اب ہم سے کوئی کام لینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ عارف میاں نے کہا۔ ہاں، تمہیں بھی جلد ہی اس کا دیدار کروا دوں گا، لیکن ابھی دور دور سے ہی نظارہ کرنا۔ تمہیں شاید علم نہ ہو کہ آج کل تنظیم کے بڑے بڑے
گرگ اس کے نزدیک پائے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے احتیاط اب لازم ہو گئی ہے۔ تم اپنے طور پر اشفاق بھائی یا اس کے ساتھیوں سے کوئی رابطہ نہ کرنا۔ میں نے نفیس میاں کو بھی اس کے محسن کا نام بتا دیا ہے۔ وہ سب لوگ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں۔ شیرگل خان اس کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ دونوں نے ایک منصوبہ طے کیا تھا اور اب دونوں اس کی کامیابی کے لیے خدا سے دعائیں مانگتے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اختر ملک کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مختلف دفاتر میں تبدیلیاں تو روزانہ کا معمول تھا، لیکن یہاں ہونے والے تبادلے بلا مقصد نہیں تھے۔ یہ تبادلے چھوٹی سطح پر ہوئے تھے۔ کچھ ڈرائیور اس محکمے سے دوسرے محکمے میں بھیج دیے گئے تھے اور اگلے 2-3 روز میں 5 ڈرائیور یہاں آ گئے تھے۔ ملک اختر نے ان میں سے ایک کا انتخاب اپنے لیے کیا تھا اور آج ہی اس نے صاحب بہادر کی گاڑی کا چارج سنبھال لیا تھا۔ پہلے ہی روز اس نے گاڑی میں معمولی سے الیکٹرانک پرابلم شکایت کی اور اس کے حکم پر کسی مکینک کو دکھانے لے گیا۔ یہ معمول کی کارروائی تھی۔ اس شہر میں مختلف مقامات پر ہونے والی کھدائی سے حشر برپا ہوا تھا اور جس طرح گرد و غبار کا طوفان سارا دن فضا پر چھایا رہتا تھا، اس کے بعد کسی انسان یا مشین میں کوئی خرابی پیدا ہو جانا معمول کی بات تھی۔ ڈرائیور صوبے خان، جو اس سے پہلے ایس پی صاحب کی ڈیوٹی کسی دوسرے شہر میں کرتا رہا تھا، گاڑی لے گیا اور 1-1.5 گھنٹے بعد جب واپس لوٹا تو گاڑی A1 ہو چکی تھی۔ اس کا معمولی نقص دور ہو گیا تھا، لیکن گاڑی میں ایک معمولی سا اضافہ بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک خصوصی بگ سسٹم تھا جو بدل نخواستہ پاکستان انٹیلیجنس کو اپنے ہی ایک افیسر کی کار میں نصب کرنا پڑا تھا تاکہ اس کے شیطانی منصوبوں سے آگاہی حاصل کر سکے۔ بال جتنی باریک تاروں سے ترتیب دیا، یہ سسٹم اتنا حساس اور طاقتور تھا کہ اس گاڑی میں ہونے والی معمولی آہٹ کو بھی ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صوبے خان کے ساتھ ملک اختر کا پہلا سفر ہی بڑا شاندار تھا۔ وہ اس کی توقع سے بڑھ کر تابعدار، مستعد اور اس کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں ملک اختر سے اپنے سابق ایس پی صاحب کا مکمل تعارف کروا دیا تھا اور اشارۂ کنائی میں بتا دیا تھا کہ وہ افسروں کے لیے ان کے اشارے ابرو پر جان دینے کو بھی تیار رہتا ہے۔ اس کے اعتبار بتا رہے تھے کہ اس شخص میں اپنے افسران کے راز چھپانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، کیونکہ اپنے سابق مالک کے متعلق اس نے ملک اختر کے کریدنے پر بھی کوئی بات نہیں بتائی اور یہی تاثر دیا کہ وہ اپنے افسروں ملازم ہونے کے سبب وہ چھپ کر ہی اپنا شوق پورا کر سکتا تھا۔ 2-1 روز ہی میں اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ صوبے خان اس کے عین مزاج کے مطابق ہے اور مستقبل میں اس کا بہترین ملازم ثابت ہوگا۔ ملک اختر نے اس کا ٹیسٹ اگلے ہی روز کر لیا تھا جب اس نے صوبے خان کو ایک پیٹی کسی دکان سے وصول کر کے اس کے گھر پہنچانے کی ہدایت کی تھی، اور صوبے خان نے یہ کام اس طرح کیا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکے، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے ملک اختر کے بیرے سے دوستی گانٹ لی تھی اور اسے بتایا تھا کہ بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اگر وہ اسے روٹی کھلا دے تو اس سے زیادہ ثواب کبھی نہیں کمائے گا۔ بہرے کو اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی اور اس نے فوراً ہی اس کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ صوبے خان کمر سیدھی کرنے کے بہانے ملک صاحب کے بیڈ روم میں بچھے قالین پر لیٹ گیا تھا۔ اسے اپنا کام مکمل کرنے کے لیے بامشکل آدھا گھنٹہ درکار تھا۔ آدھے گھنٹے میں اس نے ملک صاحب کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم میں بگ سسٹم نصب کر دیا تھا۔ اب ان کی کار کی طرح ان کے گھر میں ہونے والی گفتگو بھی تمام تفصیلات کے ساتھ ریکارڈ ہو سکتی تھی۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ کچن میں آ گیا تھا اور جلدی جلدی کھانا کھا کر ملک صاحب کو لینے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر ملک صاحب نے بطور خاص یہ بات نوٹ کی کہ اس نے کسی بھی طرح پیٹی کھول کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس نے پیٹی لینے والے سے کوئی سوال کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے، اس بات سے قطعاً بے نیاز کہ اس کے افسران کیا کرتے ہیں۔ ملک کے کونے کونے سے مظلوم اور ستم رسیدہ خواتین ان کے پاس پناہ لینے آتی تھیں اور مسز چودھری ان کے اور ظالم معاشرے کے درمیان ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق اپنے دفتر میں بیٹھی تھی جب دوپہر کے بعد ان کی سیکرٹری نے ایک جوان سالہ لڑکی کو اندر بھیج دیا۔ اس لڑکی نے اپنا نام عمرانہ بتایا تھا اور اس کی عمر بمشکل 23 برس کی ہوگی، لیکن وہ شکل سے بمشکل 18 برس کی دکھائی دیتی تھی۔ یوں تو مسز چودھری نے بڑی بڑی خوبصورت ستم رسیدہ لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن اتنی خوبصورت اور شاندار شخصیت کی مالک لڑکی سے ان کا واسطہ پہلی مرتبہ پڑا تھا۔ اس نے مسز
آسما چودھری سے انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے اپنا تعارف ملک کے ایک معروف گھرانے سے بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان پر بوجھ نہیں بنے گی اور اپنے اخراجات خود ادا کرے گی۔ اس نے اپنی آنسو بھری آنکھوں اور روندے ہوئے گلے سے بتایا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کا گھرانہ جاہل جاگیردارانہ ذہنیت کا حامل ہے۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ اسے اپنے خاندان سے کم تر درجے کے ایک پڑھے لکھے نوجوان سے محبت ہو گئی تھی، جبکہ اس کے والدین اس شادی پر رضامند نہیں تھے۔ انہوں نے لڑکے کو اتنا خوفزدہ کیا ہے، شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اب عمرانہ بطور احتجاج اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اس نے مسز آسما چودھری کو بتایا کہ وہ اب کسی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ اس نے اس شہر میں نوکری کا بندوبست کر لیا ہے اور یہاں قیام کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر اپنے بزدل محبوب کو یہاں لائے گی اور اپنے والدین کی آنکھوں کے سامنے اعلان اس سے شادی کرے گی۔ مسز آسما چودھری پر اس کی پُر اثر اور سحر انگیز شخصیت کا ایسا جادو چلا کہ وہ موم کی طرح پگھلتی چلی گئی۔ اس نے شام کو گیسٹ ہاؤس کے ایک کامن روم میں موجودہ لڑکیوں سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی جرات کی تعریف کی اور انہیں کہا گیا کہ جب تک اس ملک کی عورت خود جرات کا مظاہرہ نہیں کرے گی، اس معاشرے میں انہیں کوئی مقام نہیں ملے گا۔ اس نے عمرانہ کی جرات کی داد دیتے ہوئے اسے گیسٹ ہاؤس کا شاندار کمرہ الاٹ کیا اور یقین دلایا تھا کہ اس کی تنظیم اس کی ہر قدم پر مدد کرے گی۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے عمرانہ نے مسز چودھری پر کچھ پڑھ کر ہی پھونک دیا ہو، کیونکہ اس نے بہت عرصے بعد آج اس کے اعزاز میں چائے پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ اس پارٹی میں بطور خاص شہر کی سوشل ورکر خواتین کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان کے سامنے بھی اس نے عمرانہ کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے تھے۔ عمرانہ سے یوں تو اس گیسٹ ہاؤس کی بہت سی مظلوم لڑکیاں دوستی کی خواہاں نظر آتی تھیں، لیکن اسے یہاں ایک خاص لڑکی کی تلاش تھی جو اسے بلا کر ایک کونے میں کھڑی نظر آ گئی۔ یہ پروین تھی۔ پروین بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ شہر کی متمول خواتین سے محو گفتگو تھی جب عمرانہ بڑے نامحسوس انداز میں اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ ہیلو! عمرانہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہیلو، مجھے پروین کہتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ کے متعلق جان کر۔ واقعی آپ جیسے بڑے گھروں کی لڑکیاں جب تک ہمت سے کام نہیں لیں گی بات نہیں بنے گی۔ آف کورس مس پروین، بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ لوگ جب چاہیں ہمیں مذہب اور روایات کے نام پر بیوقوف بنانا شروع کر دیں۔ 21ویں صدی کی عورت کیسے غلام رہ سکتی ہے؟ بتائیں نا، کیسے رہ سکتی ہے؟ اس نے پروین کی ہاں میں بڑھ چڑھ کر ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ عمرانہ کی آنکھوں میں اسے معصومیت کا دریا ٹھاٹھے مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ چلے گی، اس نے دل ہی دل میں خود سے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات کے کھانے تک دونوں ایک دوسرے کی دوست بن چکی تھی۔ پروین نے اس کے لیے کھانا بطور خاص اپنے کمرے میں منگوایا تھا۔ کھانے کے دوران عمرانہ نے پروین پر ثابت کر دیا تھا کہ اس سے زیادہ آزاد خیال عورت اس ملک میں کوئی اور نہیں ہے، جسے نہ تو اپنے ملک و ملت سے کوئی واسطہ تھا اور نہ اپنے مذہب سے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ زندگی جتنے دن کی بھی ہے اسے اپنی مرضی سے اپنی نظریات کے مطابق ہی گزارنی چاہیے۔ پروین کو بھی اس سارے لیڈیز گیسٹ ہاؤس میں پہلی لڑکی کچھ پسند آئی تھی۔ یہاں تو وہ کسی کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک تو وہ یوں بھی ہفتے میں 3-4 دن یہاں قیام کرتی تھی، پھر جتنے دن وہ یہاں رہتی عموماً اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی بڑے سرکاری افیسر سے اس کا معاشقہ چل رہا ہے، جس کے ساتھ جلد ہی ان کی شادی ہونے والی ہے۔ یوں لگتا تھا شاید عمرانہ یہاں آئی ہی اس لیے ہے کہ پروین سے دوستی کر لے۔ دونوں شہر سے باہر جبار کے ہی ایک خفیہ ٹھکانے پر آ گئے تھے۔ جبار سے جب اس نے ایک ضروری مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے کہا تھا تو اس نے ایک مرتبہ تو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سالے کو چکر تو نہیں دے رہا؟ جبار نے اس کی طرف مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جبار بھائی، ہم نے اپنے سفر کا آغاز ایک ساتھ کیا تھا۔ ہماری منزل اگر الگ الگ ہو بھی گئی تھی تو اب ایک ہو جانی چاہیے۔ حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں بنے بھائی کے بعد پرویز بھائی کی موت ایسا واقعہ نہیں جسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمیں مل کر یہ سوچنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم ایک ایک کر کے مارے جائیں۔ اس نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جبار نے چند لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جگہ کا انتخاب خود کرے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، عارف میاں نے جواب دیا۔ اب دونوں ایک ہی گاڑی میں یہاں تک آئے تھے۔ گاڑی جبار خود چلا رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو بالکل ویران اور شہر سے کافی فاصلے پر وہ ایک فارم پر آ گئے تھے۔ شاید اس لمبے راستے سے اس لیے آیا تھا کہ کسی بھی تعاقب کو نوٹ کر سکے، لیکن اسے یقین ہو گیا تھا کہ عارف میاں اس کے خلاف کوئی چکر نہیں چلا رہا، بلکہ اپنی بقا کے پیش نظر شاید اس نے کچھ اور فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں عارف میاں، اب بات کرو بھائی، برا مت ماننا۔ ان حالات میں جبکہ ہمارے گرو پرویز بھائی کو اس طرح سازش سے مروا دیا گیا ہے، ہم کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ جبار بھائی نے ایک چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ فارم شاید اس کے کسی دوست کا تھا یا پھر اس کا، کیونکہ اس کا استقبال مالک کی طرح ہی کیا گیا تھا۔ مجھے علم ہے اس میں کسی کا قصور نہیں۔ جبار بھائی، ہم نے ایک عظیم انقلاب کے لیے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کم از کم میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بابا صاحب کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہایا ہے۔ مجھے ان کی ڈکٹیٹرشپ پر اعتراض نہیں۔
اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا وجود تنظیم کی بقا کے لیے نقصان دہ ہے تو انہیں یہ حق حاصل ہے کہ اسے ختم کروا دیں گے، لیکن یہ فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہو تو میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ ہماری قسمتوں کے فیصلے خواتین کو سونپ دیے جائیں۔ عارف میاں کا تیر عین نشانے پہ لگا۔ اس کے آخری فکرے کا جبار کے چہرے پر شدید رد عمل دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اعصاب اچانک تن گئے اور چہرہ کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ عارف میاں، جو بات آج تمہارے دماغ میں سمائی ہے، اس کا احساس پرویز بھائی کو بہت پہلے سے ہو گیا تھا۔ یہ سالی انٹیلیجنس کی ایجنٹ ہے۔ اس کے فون میں گیجٹس کسی اور نے نہیں، خود اس نے نصب کیا تھا۔ بھلا کسی کی جرت ہے کہ اس کے فون کو ہاتھ لگا سکے؟ اور اس کے اکسانے پر پرویز بھائی کے قتل کی اجازت بھی دے دی گئی۔ تم جانتے ہو اس ظالم منسٹر کی یہ ہمت تھی کہ ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھتا۔ بابا صاحب کی اجازت اور حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے تو اب بنے بھائی کے قتل کے پیچھے بھی بابا صاحب ہی نظر آ رہے ہیں۔ جبار نے بامشکل اپنی زبان پر کنٹرول پایا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر ابلتے لاوے کو اچانک ہی عارف میاں نے اخراج کی راہ دکھا دی ہو۔ اسے جبار کی اس کمزوری کا علم بھی تھا کہ وہ پرویز بھائی کا سالہ بھی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، پرویز اس کا بہنوئی تھا۔ اس کی بہن پرویز کے قتل سے بیوہ ہوئی تھی۔ دیکھو جبار بھائی، کہتے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میرے خیال سے باتیں کرنے کا وقت گزر چکا ہے اور اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح تنظیم کا ایک سازش کے تحت بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اسی طرح انٹیلیجنس کے لوگ ہماری صفوں میں گھس آئے ہیں۔ اس طرف شاید بابا صاحب کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ وہ اپنی لگن میں مست ہیں، کسی ورکر کے مشورے کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی اور ہر فیصلے کے پیچھے اس رخسانہ کا ذہن کار فرما ہوتا ہے۔ اب ہمیں خود کچھ سوچنا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا یہ لوگ تو بچ جائیں گے، کیونکہ یہ سرکار کے وعدے معاف گواہ بن کر ہمارے خلاف بھارتی کیمپوں میں تربیت حاصل کرنے کے ثبوت پیش کر کے ہمیں ساری زندگی کے لیے فوجی عقوبت خانوں میں پھنکوا دیں گے۔ عارف میاں بڑی ہوشیاری سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جبار کے منہ سے وہ بات نکلوائے جو عارف میاں کے دل میں تھی اور جسے کہنے کے لیے وہ یہاں لایا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جبار تو اس کے کئی گنا زیادہ بابا صاحب کے خلاف بھرا بیٹھا تھا۔ پرویز کے قتل نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ عارف میاں، مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ اشفاق بھائی اور کالیہ وغیرہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے قوم کے لیے کیا ہی کیا ہے سوائے اپنی عیاشیوں کے؟ ہم تو 59 کے لوگ ہیں، ہم سے کیا پوشیدہ ہے؟ تم ہی بتاؤ بابا صاحب کے اکاؤنٹس کی کسے خبر نہیں؟ ارے وہ سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے بینکوں جو اربوں روپیہ جمع کر رکھا ہے، وہ کس کے باپ کی کمائی ہے؟ ہمارا ہی تو مال ہے۔ ارے مرنے کے لیے کیا ہم ہی رہ گئے ہیں اور مزے کرنے کے لیے یہ لوگ؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عارف میاں، چاہے کوئی میری زبان کاٹ دے، میں تو یہی بات کہوں گا کہ بابا صاحب خود ذمہ دار ہے۔ اس کے دماغ میں تکبر سما گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہی ہماری تباہی کی جڑ ہے۔ ہمیں اس جڑ کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا ایک ایک کر کے ہم سب مارے جائیں گے۔ بالآخر جبار بھائی نے کہہ ہی دیا، جبار بھائی، میں گزشتہ 4 روز سے خواب آور گولیاں کھا کر سو رہا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے بابا صاحب اس تنظیم کے ہر اس شخص کو جس کے متعلق اسے شک ہو جائے گا کہ کہیں مستقبل میں اس کے لیے خدشات پیدا نہ کر دے، مروا دیا جائے گا۔ اور ہاں جبار بھائی، اس غلط فہمی میں ہم میں سے کوئی نہ رہے کہ بابا صاحب یا رخسانہ کا قرب کسی کو بچا لے گا۔ ارے کہیں بابا صاحب نے حکومت سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا اور انٹیلیجنس والوں کی نشاندہی پر ہی ہمارے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو؟ میرا تو دماغ ہی محو ہو کر رہ گیا ہے۔ عارف میاں نے جلدی پر تیل ڈالا۔ عارف میاں، بات سیدھی سی ہے، جو بات تمہارے دل میں ہے وہی خدشہ ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تم نے صحیح کہا ہے، یہ لوگ سالے بچ جائیں گے، ہمیں قربانی کا بکرا بنا کر سرکار کے سامنے پھینک دیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اب تخت یا تختہ، دونوں میں سے ایک کو چن لینا ہے چاہیے۔ تمہارے ساتھ بھی مخلص کارکن ہے اور میرے ساتھ بھی۔ اگر ہم 59 پر قبضہ کر لیں تو ہم بھی حکومت کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ جبار بھائی نے تجویز پیش کی، لیکن یہ کام بڑی رازداری اور انتہائی مضبوط منصوبہ بندی سے ہوگا۔ کسی بھی مرحلے پر معمولی سے غلطی ہم سب کو لے ڈوبے گی۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کر لو اور اس کے بعد کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ عارف میاں نے بڑی رازداری سے اس طرح اس کے نزدیک جھکتے ہوئے یہ بات کہی تھی جیسے اسے خدشہ ہو کہ کوئی ان کی بات سن نہ لے، حالانکہ یہاں دور دور تک کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ کہو کہو، کیا تجویز ہے؟ میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ جبار بھائی اس سے زیادہ بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھو جبار بھائی، ہم میں سے کسی کو سرکاری ایجنسی کے ساتھ تو کوئی رابطہ ہے نہیں، ہمیں تو جو کام بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ پرویز بھائی کی وجہ سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھارتی قونصلیٹ سے کوئی مدد لوگے تو تمہاری خام خیالی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ مردوں سے دوستی نہیں رکھا کرتے۔ پرویز بھائی جب تک زندہ تھا ان کا تھا، مر گیا ان سے تعلق ختم۔ یوں بھی ان لوگوں کو بھنک لگ گئی کہ بابا صاحب کے خلاف 59 میں کوئی سازش چل رہی تو فوراً اسے ہوشیار کر دیں گے، کیونکہ اس وقت وہی اس کا سب سے مضبوط ساتھی ہے۔ بابا صاحب کے لیے ہمیں تنظیم کے اندر سے ہی لوگ تلاش کرنے ہوں گے اور کام بھی اسی طرح کرنا ہوگا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، خاص طور پر بھارتیوں کو۔
تو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ اس نے رازداری سے کہا، تنظیم کے اندر تو پھر ہم خود ہی ہیں، مار دیتے ہیں سالے کو آج ہی گولی۔ جبار بھائی نے اپنی دانش میں بڑا آسان حل نکالا تھا۔ جلدی نہیں جبار بھائی، جلدی ہم سب کو مروا دے گی۔ پہلے میری بات سن لو، میں ایک تیر سے 2 شکار کھیلنے جا رہا ہوں۔ اس وقت بابا صاحب کے مقابلے میں ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہے منسٹر صاحب۔ اس سالے نے پرویز بھائی کو مروایا ہے، ہم اسی کو اعتماد میں لے کر لیڈری کا جھانسا دیں گے، کروا دیں گے کہ اب تمہارا نمبر لگنے والا ہے، کیونکہ رخسانہ بابا صاحب کی جگہ لینا چاہتی ہے اور تم تو جانتے ہی ہو یہ ہے بھی سچی بات۔ میرے خیال میں اگر ہم نے سوچ سمجھ سے اپنے پتے کھیلے تو کوئی وجہ نہیں کہ منسٹر قابو میں آ جائے۔ اس کو بابا صاحب سے ٹکرا دیتے ہیں اور خود ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ دونوں میں سے جو دوسرے کو زیر کر لے گا وہ خود بھی اتنا ہو تھک چکا ہوگا کہ تازہ حملے کی تاب نہیں لا سکے گا۔ رخسانہ کو فی الحال منسٹر کے پیچھے میں لگا دوں گا اور منسٹر کو بابا صاحب کے پیچھے۔ جو ان میں سے بچے گا وہ ہمارا شکار ہوگا۔ عارف میاں کی بات کے خاتمے پر جبار بھائی نے زوردار کہکا لگایا تھا، ارے واہ رے عارف میاں، تم تو سالے بڑے کام کے آدمی ہو، بڑا دماغ ہے رے تیرا۔ ہمارے تو آسانی خطا ہو رہے تھے، کاش پرویز بھائی نے تجھے اپنے ساتھ لگا لیا ہوتا۔ جبار نے اس کے لیے نعرہ تحسین بلند کیا۔ کل سے آغاز کر دیں اس کام کا؟ عارف میاں نے پوچھا۔ ارے میاں آج ہی نہیں بلکہ ابھی سے، لیکن ایک لفڑا ہے۔ وہ کیا؟ یہ سالہ منسٹر میری بات کا اعتبار نہیں کرے گا، یہی سمجھے گا کہ میں کوئی چال چلنے والا ہوں۔ جبار بھائی نے اپنا اندیہ ظاہر کیا، یہ کام تو مجھ پر چھوڑ دو، مجھے تمہاری اجازت چاہیے تھی۔ میں تمہاری طرف سے اسے صلح کا پیغام دیتا ہوں اور کسی طرح تمہیں اکٹھا کرتا ہوں، وہیں اس کے سامنے یہ ترک چال چل دینا ہے۔ اس درمیان بابا صاحب کی طرف سے اس کی ٹکائی بھی کروا دوں گا، جب لوہا گرم ہوگا تبھی تو صحیح چوٹ پڑے گی۔ عارف میاں نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ ارے واہ عارف میاں، مزہ آ جائے گا، آؤ تمہاری فتح کا جام تجویز کریں۔ جبار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور گلے لگا لیا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر وہ ایک کمرے میں آیا تھا جہاں وہ سب کچھ موجود تھا جس کی توقع جبار بھائی سے کی جا سکتی تھی۔ یہی دونوں نے جام فتح نوش کیا، واپس شہر لوٹ آئے۔ اگلے روز 1 بجے سے پہلے ہی شیرگل خان وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی چوکیدار کی باتیں کھل گئیں۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے ٹہلتا اس کی طرف آ رہا تھا جیسے وہ کوئی عام سا ملاقاتی ہو۔ سناؤ، آیا ہے ابھی یا نہیں؟ اور وہ کہاں ہے تمہاری میڈم؟ آپ نے پہلے ہی اتنا کچھ دے دیا ہے، لیکن ہے بڑا خطرناک کام۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ صاحب جی، وہ بہت بڑا افسر ہے، کوئی معمولی افسر نہیں، کہیں مجھ غریب کو مروا ہی نہ دینا۔ چوکیدار نے بظاہر اس پر احسان جتانا بھی ضروری سمجھا۔ ارے یار، کیوں مرا جاتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تیری نوکری چلی جائے گی نا، بے فکر ہو جا۔ ایسے درجنوں نوکریاں تجھے دلا دوں گا اور یہاں سے 3 گنا زیادہ تنخواہ بھی۔ پھر یار میرا کیا دماغ خراب ہے کہ تیرا پتہ چلنے دوں گا؟ جیسا تو کسی کا ملازم ہے ایسا ہی میں بھی کسی کا نوکر ہوں۔ میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تم بس اشارہ کر دینا، پھر اپنے کام میں مست ہو جانا، سمجھ گئے نا؟ شیرگل خان نے اسے مطمئن کر دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں چلتا ہوں، گیٹ پر کوئی فون ہی نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ گیسٹ ہوم کے دروازے پر اپنے کیبن میں جا گھسا۔ گلشیر اور اس کے ساتھی اپنی جگہ مستعد تھے جب انہوں نے دور ہی سے اختر ملک کی کار آتے دیکھی۔ حسب توقع وہ کار خود ہی چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ شاید یہ گاڑی اس نے حال ہی میں خریدی تھی یا کسی شو روم سے اٹھا لایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے پاس کسی نے یہ گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ چوکیدار نے گاڑی کو دور سے دیکھا اور کیبن سے باہر آ کر اس طرح مخصوص انداز میں ہاتھ ہلایا جیسے اسے شیرگل خان نے سمجھایا تھا۔ انٹیلیجنس کے خفیہ کیمرے حرکت میں آ گیا اور ان مناظر کی فلم بندی شروع ہو گئی۔ ملک اختر کار سے اتر کر چوکیدار کو کچھ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے بٹوا کھول کر اسے ایک نوٹ چوکیدار کو تھماتے دیکھا، جس کے بعد اس نے قریباً جھکتے ہوئے ملک اختر کا شکریہ ادا کیا اور کیبن میں رکھے ٹیلی فون پر اندر اطلاع دی۔ قریباً 2 منٹ بعد انہوں نے میناکشی کو بن ٹھن کر اس طرف آتے دیکھا، شاید وہ پہلے ہی سے تیار بیٹھی تھی۔ ملک اختر نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ دونوں نے بے تکلفی سے ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ملک اختر کی کار تک آ گئے۔ ان کے کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہونے تک کا ایک ایک لمحہ کیمرے کی آنکھ نے سلو لائٹ کے پردے پر منتقل کر دیا۔ جیسے ہی کار وہاں سے روانہ ہوئی، 3 موٹر سائیکل سوار اس کا تعاقب کرنے لگے۔ ان میں گلشیر خان بھی شامل تھا، جس نے خاص طور سے ہدایت کی تھی کہ ملک اختر کی نگرانی پر کسی کار کو مامور نہ کیا جائے، اس طرح اسے شک گھسنے کا امکان تھا۔ اب انہیں معروف شاہراہوں سے گزرنا تھا جہاں سے وہ کسی بھی کار کا بآسانی تعاقب کر سکتے تھے۔ تینوں اپنے محکمے کے ذہین افیسر تھے۔ انہوں نے شہر کے مشہور ہوٹل تک اس طرح اپنی پوزیشنیں بدل بدل کر ان کا تعاقب کیا تھا کہ ملک اختر کو کانو کان خبر نہ ہو سکی۔ یوں بھی وہ میناکشی کے شباب میں اس طرح گم تھا کہ اس کے لیے ایک ہی وقت میں میناکشی اور سڑک پر نظر رکھنے کا ہی کارِ دار تھا۔ شاید دونوں یہاں اکثر
آتے رہتے تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے، دروازہ کھولنے والے نے بڑی شناسا نظروں سے ان کا استقبال کیا اور ان کی رہنمائی ایک میز کی طرف کی جہاں پہلے سے کوئی ان دونوں کا منتظر تھا۔ یہ میناکشی کے بھائیوں میں سے ایک تھا، لیکن اس کی اصلیت کچھ اور تھی، اور اس اصلیت سے گلشیر بخوبی آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا یہ پرکاش ہے، بھارتی قونصلیٹ کا ایک افسر۔ پرکاش کی سرگرمیاں ہمیشہ سے مشکوک رہی تھیں، اس پر شروع ہی سے انٹیلیجنس نے نظر رکھی تھی، اور لسانی تنظیم کے لیڈروں کے ہاں اس کا اکثر آنا جانا مشکوک سمجھا جاتا تھا۔ پرکاش کو قونصلیٹ میں ایک طرح سے تنظیم کے افسر کی حیثیت حاصل تھی۔ تنظیم کے ذریعے جتنے ویزے اور دیگر مراحت حاصل کی جاتی تھی، اس کا ذریعہ پرکاش ہی بنتا تھا۔ تینوں کھانے کی پہلے سے ریزرو میز پر بیٹھ گئے اور آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، جس سے انہوں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ ان کے پہلے سے بھی آپس میں تعلقات رہے ہوں گے۔ ملک اختر کو اس مرتبہ پھر احساس نہ ہو سکا کہ اس کے موجودگی کے دوران ہی ہوٹل کے دروازے پر ایک کار سے ایک نو بیاہتا جوڑا اتر کر شاید ڈنر کرنے آیا تھا۔ یہ شاید ان کا پہلا باقاعدہ ڈنر تھا۔ تب ہی تو ان سے پہلے والی کار سے ایک کیمرہ مین باہر نکلا تھا، جس نے اس کی کار سے اترتے ہی فلم بردی شروع کر دی تھی۔ یہ شادی شدہ جوڑا بڑے اطمینان سے ان میزوں کی طرف جا رہا تھا جو ملک اختر کے نزدیک خالی موجود تھیں۔ ایسی ہی ایک میز پر ہوٹل کے سپروائزر نے انہیں بڑے احترام سے بٹھایا تھا۔ اسے علم تھا کہ ایسے جوڑے انہیں کتنی ٹپ دے دیا کرتے ہیں۔ کیمرے کا رخ بظاہر ان کی طرف تھا، لیکن کیمرہ مین کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک اختر اور اس کے ساتھیوں کی ایک ایک حرکت فلما رہا تھا، سوائے ان کی آواز کے، اور سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ یہ سارا ڈرامہ شیرگل خان کی ہدایت پر انٹیلیجنس والوں نے ہنگامی بنیادوں پر تیار کیا تھا۔ اس کے تمام کردار انٹیلیجنس کے لوگ تھے، اور دولہا دلہن کی آڑ میں دراصل وہ ملک اختر کے خلاف تمام ثبوت سلو لائٹ پر منتقل کر رہے تھے۔ ملک اختر کے یہاں سے روانگی اور پھر کار پارکنگ میں موجود اپنی کار میں میناکشی سمیت سوار ہونے تک کی ساری فلم تیار ہو چکی تھی۔ پرکاش کچھ دیر بعد دوسری کار میں گیا تھا۔ کسی نے اس کا تعاقب نہیں کیا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ یہاں سے سیدھا قونصلیٹ جائے گا۔ اس ہوٹل میں قونصلیٹ کے اکثر لوگ دوپہر کا کھانا کھانے آیا کرتے تھے، اور یہ کوئی اس بات کا دستاویزی ثبوت بھی حاصل کر لیا تھا کہ ملک اختر نے یہ میز اپنے نام سے بک کروائی تھی۔